ثلاثة الأصول. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، یہ غالباً تیسرا درس ہے ثلاثۃ الاصول کا، الاصول الثلاثہ کا. دو درس پچھلے ہفتے میں ہو چکے تھے اور غالباً میں نے ہوم ورک بھی دیا تھا. ہوم ورک کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں زبانی یاد کرنی ہیں، تو ممکن ہے جو پرانے ہیں تو ان کو یاد ہوں اور جو نئے ہیں ان کو ممکن ہے یاد نہ ہوں. پھر بھی اگر کتاب بند رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے. کچھ ٹائم تھوڑا سا سننے اور سنانے میں، اس کے بعد پھر آگے کا درس انشاءاللہ. تو شروع کریں. ہاں، آپ تو نئے ہیں، شروع کریں گے. آپ بھی نئے ہیں، آپ پرانے ہیں. عربی میں نہیں یاد ہے تو کسی اور زبان میں یاد کیے ہیں؟ آپ جو ترجمہ بتائے تھے وہ یاد ہے. زبانی بتائیے. دین کے تین اہم اصول. جی. پہلا اصول علم. کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جی. اور دوسرا چلیں، کوئی بات نہیں. اگر کوشش کریں عربی والا یاد کرنے کی تو زیادہ بہتر ہوگا. جی شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم 40 مسائل. تعلم 40 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ومعرفة الدين، دين الإسلام بالأدلة. بالأدلة. ممتاز. الثانية الثانية العلم به، العمل به. العمل به. والثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه. الرابعة الصبر على عذابه. فيه. ما شاء الله. اس کے آگے محمد بھائی. الرابعة الصبر على عذابه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما قاری صاحب آگے. ہاں چلیے شیخ. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ممتاز. اس کے بعد وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل قولي والعمل. باب العلم قبل قولي والعمل. ممتاز. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل قولي والعمل. قبل القول والعمل. اس کے آگے بس. چلے ماشاء اللہ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے
یاد کیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, شروع سے. الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اعلم أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلامي بالعدل. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على آذافه. على الأذى فيه. بعد اس کے بعد جہاں تک پہنچے ہیں دیکھ کے زبانی والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء اللہ. اس کے آگے قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله اس کا مفہوم کیا ہے ابھی جو انہوں نے امام شافعی کی بات کہی ہے؟ آپ اچھا فرسٹ آئے ہیں جی, آپ بتائیے, آپ خود بتائیے. ہاں امام شافعی کا قول نہیں وہی لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفته, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر صرف سورہ عصر نازل کر دیتے حجت کے تمام کرنے کی نیت سے تو یہ کافی ہو جاتا. الحمدللہ ماشاء اللہ. اس کے آگے نہیں یاد کیا, بس یہ سب نئے ہیں. اچھا چلیے فرسٹ پیج یاد ہے, آخری والا نہیں. میں تو سوچ رہا تھا 2 دور ہو جائے گا. چلیے تو اس کو مکمل کر دیجیے آپ. وقال الامام بخاری, عدنان بھائی. قال الامام بخاری رحمہ اللہ تعالی باب العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ پہلی کتاب ہے, اس کتاب کے اندر پہلا رسالہ ہے جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے بطور فائدہ کے ذکر کیا ہے. اصل کتاب ہے الاصول الثلاثہ جو ہم لوگوں کو پڑھنا ہے, ابھی وہ شروع نہیں ہوا. مؤلف نے اس اصل کے ذکر کرنے, ان تینوں اصول کے ذکر کرنے سے پہلے 3 اہم چھوٹے چھوٹے رسائل ذکر کیے ہیں. ان میں سے پہلا رسالہ تھا, یہ پہلا رسالہ ہے. اس کے بعد 2 اور رسائل ہیں جو ذکر کیے ہیں, اور یہ تینوں رسائل عقیدے کے باب میں بہت اہم امور, مسائل اور احکام عقیدے کے لیے ہوئے ہیں, جیسا کہ پچھلے 2 دروس کے اندر آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی گئی. یہ پہلے رسالے کا خلاصہ, پہلا رسالہ جو اعلم رحمک اللہ سے شروع کیا مؤلف نے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب پر اسے ختم کیے. اگر خلاصے کے طور پر ہم کچھ اس سے لینا چاہیں کہ اس پہلے رسالے کے اندر مؤلف نے کون کون سی باتیں ذکر کی ہیں, تو موٹی موٹی کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں. موٹی موٹی وہ 4 باتیں ہیں جو اس پہلے رسالے کے اندر مؤلف نے ذکر کی ہیں. ان میں پہلی چیز ہے علم, دوسرا عمل, تیسرا دعوت, اور چوتھا صبر. پہلے 2 کا تعلق ہر انسان کا اپنی ذات سے ہے. پہلے 2 کا تعلق انسان با کمال ہو سکتا ہے, انسان اپنے آپ کو مکمل کر سکتا ہے, اپنی کمیوں کو دور کر سکتا ہے, اپنے نقص اور عیب کو ان دونوں کو ملا کر ختم کر سکتا ہے, اور ترقی کے راہوں پر دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے آگے لے جا سکتا ہے. پہلے 2 یعنی علم اور عمل. اس کے بعد باقی جو 2 چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے وہ اوروں کو بھی اس خیر اور اس نفع کے اندر شامل کر لیتا ہے. باقی 2 اور چیزوں کے ذریعے سے
وہ دوسروں کو بھی یہ خیر پہنچاتا ہے. اسی لیے کہا والدعوۃ الیہ. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کو خیر کی چیزیں اگر پہنچانا چاہتا ہے، عام کرنا چاہتا ہے، روئے زمین کو ان خیر کے امور اور معاملات سے اسے بھر دینا چاہتا ہے، تو ان 4 اہم باتوں کا خلاصہ اسے ہمیشہ ہر آن ہر لحظہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بسائے رکھنا چاہیے. بہت اہم رسالہ ہے کیونکہ بہت قیمتی چیزیں ہیں. کچھ کا تعلق اس کی اپنی ذات سے اور کچھ کا تعلق اوروں سے، جیسا کہ پچھلے دروس کے اندر ذکر کیے گئے. آج کا درس دوسرے رسالے پر مشتمل ہے. الاصول الثلاثہ سے پہلے 3 اہم رسائل میں سے دوسرا رسالہ. آج انشاءاللہ کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں. اتنے جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے پڑھنے کے لیے، کیا میں جان سکتا ہوں وجہ کیا ہے؟ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر کریکشن ہوگا تو ابھی کریکشن. الحمدللہ. اور کوئی وجہ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا یہاں آنے سے پہلے دہرا چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ نہیں؟ کوشش کرنی چاہیے. آنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، ایک بار اپنی زبان پر، خاص طور سے اس پر زبر زیر وغیرہ سب لگا ہوا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم تیاری سے آئے ہیں، اور کسی بھی میدان میں تیاری سے جائیں تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ خالی ہاتھ جائیں. تو اگر کوشش یہ کی جائے کہ آنے والے درس کے اندر ہمیں کیا لینا ہے، اپنی پہنچ اور اپنی استطاعت بھر ہر انسان آنے والے درس کی تیاری کرے. اپنی پہنچ بھر، اس میں کتنی صحیح کتنی غلط وہ بعد میں خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہم نے اس میں سے کتنا صحیح اور کتنا غلط کیا. پھر جب ان غلطیوں کی تصحیح خود وہ کرے گا تو اسے اندازہ لگے گا کہ جب ہم نے شروع کیا تھا تب کتنی غلطیاں تھیں، اور آہستہ آہستہ ان غلطیوں کے اندر کمیاں کس قدر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. پھر اپنے آپ کا ہم توازن کر سکتے ہیں. چلیں پھر انشاءاللہ عبدالرؤف بھائی. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل. هذه المسائل ثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. جی آپ کے پڑوس مکمل. آپ اچھا ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. ہاں اس کے آگے. والدلیل قوله تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ماشاء اللہ. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له صحیح ہے موالات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى آگے پڑوسی. الدليل قوله تعالى
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اس کے بعد اعلم ارشدك الله لطاعته یہاں بس یہیں تک توقف کرتے ہیں. یہاں سے تیسرا رسالہ شروع ہو رہا ہے, یہیں پر دوسرا رسالہ ختم ہو رہا ہے, تو دوسرے تک اکتفا کرتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک بار یہ عبارت آپ کے درمیان پڑھ دوں, پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تشریح. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. یہ ہے دوسرا رسالہ جو مؤلف نے الاصول الثلاثہ سے پہلے اس کی اہمیت کے پیش نظر ذکر کی ہے. آئیے اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تشریح. مؤلف فرماتے ہیں اعلم جان لو, رحمک اللہ اللہ آپ پر رحم فرمائے, انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر ضروری ہے تعلم هذه المسائل الثلاث آنے والے تینوں مسائل کے سیکھنے پر. واجب ہے کیا چیزیں؟ آنے والے تینوں مسائل کا سیکھنا. والعمل بہن اور ان پر عمل کرنا. یہ کون سا فرض ہے؟ یہ فرض عینی ہے جس کی بات مؤلف کر رہے ہیں. ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر جاننا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. الاولی پہلا مسئلہ ان اللہ خلقنا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ورزقنا اور ہمیں روزی دیا, ولم یترکنا حملا اور ہمیں بیکار نہیں بنایا, بیکار یوں ہی بے مطلب نہیں چھوڑ دیا, بل
بلکہ ارسل الینا رسولا، ہماری طرف ایک رسول بھیجا، فمن اطاعہ، تو جو شخص ان کی اطاعت کریں گے، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے، ومن عصاہ، اور جو ان کی نافرمانی کریں گے، دخل النار، وہ جہنم میں جائیں گے۔ والدلیل قولہ تعالی، اس مسئلے کی، یہ جو پہلا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے وجوب کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا، شاہدًا علیکم، جو آپ پر گواہی دے گا، کما ارسلنا، جیسے کہ ہم نے بھیجا، الی فرعون رسولا، فرعون کی طرف ایک رسول، فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ، تو ہم نے فرعون کو پکڑ لیا، اخذا وبیلا، سختی سے، یعنی سخت گرفت ہم نے فرعون کی کر لی۔ یہ پہلا مسئلہ۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان اللہ لا یرضی، اللہ راضی نہیں ہے، ان یشرک معہ احد، کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک اور ساجی کیا جائے، فی عبادتہ، اس کی عبادت میں، لا ملک مقرب، نہ تو کوئی قریبی فرشتہ، یعنی جس کو شریک کیا جائے نہ تو وہ قریبی فرشتہ ہو، ولا نبی مرسل، اور نہ ہی کوئی بھیجا ہوا رسول۔ کسی بھی شخص کی شرکت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اس مسئلے کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کی شرکت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ تو اس کی عبادت کے لیے جو مسجدیں بنائی گئی ہیں، عبادت میں کسی اور کو شریک اور ساجھی نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ، ان من اطاع الرسول، کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا، ووحد اللہ، اور اللہ کی توحید بیان کرے گا، لا یجوز لہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اوپر کی دونوں باتیں مان چکا ہے، موالات من حاد اللہ ورسولہ، اس شخص سے دوستی جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے مسلمان دوستی نہ کرے، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قریب، خواہ وہ ہمارا بہت ہی زیادہ قریبی شخص کیوں نہ ہو۔ اقرب قریب، قریب میں سب سے زیادہ قریب، قریب میں سب سے زیادہ قریب، یعنی بہت ہی نزدیکی تعلق ہے دونوں کے درمیان، مگر اس کے باوجود بھی ایسے شخص سے محبت جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو سب سے قریب، چاہے وہ بیٹا ہو سب سے قریب، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، وغیرہ۔ تو اس تیسرے مسئلے کی کہ ایسے کسی شخص سے محبت نہیں کی جا سکتی جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہو، اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ ایسے لوگوں سے محبت بھی کرتے ہوں، یوادون، وہ محبت کرتے ہوں، من، اس شخص سے، حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے۔ تو ایسے ایمان والے اس طرح کے لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہا ہو، ان سے محبت نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ،
یہ دشمنی کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناہم یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کا کوئی بھی قبیلے کا قریبی شخص کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اگر ایمان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے مومن بندہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرتا تو اللہ کا انعام ایسے بندے کے اوپر کیا ہوگا؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ اہل ایمان ہیں، کتب فی قلوبہم الایمان، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا ہے، ثابت کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ، اور ان کی تائید بھی کیا ہے، بروح من، اپنی طرف سے روح کے ذریعے سے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے اس دنیا میں۔ وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اور مرنے کے بعد انعام اور بھی ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں جنت کے اندر داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، ایک اور بڑا انعام انہیں ملے گا مرنے کے بعد کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ ورضوان من اللہ اکبر، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو جائے گا، یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ ایک اور انعام ان کو ملے گا، ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ایک اور انعام ہے کہ یہ لوگ اللہ کے لشکر والے ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے لشکر والے۔ یہ سارے انعامات کا اللہ نے تذکرہ کیا، اگر ان کے اندر یہ تیسری صفت پائی گئی، تیسرا مسئلہ جو مؤلف نے ذکر کیا، اگر یہ مسئلہ انسان نے اپنے اندر پیدا کر لیا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کے لشکر کے لوگ ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ کامیابی اگر ملے گی تو کس کو؟ صرف ان لوگوں کو جو اللہ کے لشکر میں آ کر کے شامل ہو جائے، اس کا ایک حصہ بن جائے۔ اگر حصہ بن گیا تو کامیابی، حصہ نہیں بنتا تو ناکامی۔ یہ ہے ترجمہ ان تین مسائل کا۔ اب نیچے کوئی نہ دیکھے، اوپر دیکھیں، نہیں دیکھیں گے نیچے، اوپر کہاں دیکھیں گے؟ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، بس نیچے نہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تین مسائل کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ مختصر میں یہ تین مسائل، مختصر میں یہ تین مسائل کیا ہیں؟ نمبر ایک، جس کو بھی بغیر نام لیے ہوئے، جی بتائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، خلقنا ورزقنا، رزق دیا اور ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ترجمہ نہیں کرنا ہے، ترجمہ نہیں کیجیے، مختصر میں مسئلہ بتائیے، مسئلہ کیا ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اگر جو بھی رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم۔ یہ پہلا مسئلہ نہیں، ہاں بتائیے آپ، ماشاء اللہ۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے سوا جو کسی کو پکارتے ہو یا شریک ٹھہراتے ہو، چاہے کوئی قریبی فرشتہ کیوں نہ ہو یا کتنی بڑی نبی کیوں نہ ہو۔ اور آخری ایک جو پیراگراف میں یہ تھا کہ اللہ ہمیں بنا دے سب کو، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اللہ ان کے لیے اگر ان سے دوستی توڑ دے گا، نہیں ویسے لوگوں سے اللہ کے لیے، وہی جو اللہ کے لشکر اور وہی جو لشکر ہوگا جو کامیابی ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ہاں، ادھر کون شریک ہونا چاہ رہے تھے؟ جی، پہلا مسئلہ، پہلا کہ ہر مومن مسلم مرد اور عورت پر تین چیزوں جاننا ضروری ہے۔ جی، نمبر ایک، نمبر ایک کہ اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے
اور وہی ہم کو رزق دیتا ہے اور ہم کو اس نے بلا وجہ ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے. یہ تو ترجمہ ہو گیا. مسئلہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. پھر مؤلف نے تو بتا دیا اپنی بات. جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ہم ان کی اطاعت کریں. اصولاً اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کو مطلب چھوڑا نہیں, گائیڈنس آپ کو ہدایت کی بھیجی گئی انسان. رسول کی اطاعت پر جنت ہے اور ان کی نافرمانی پر جہنم. خلاصہ آپ نے کیا, جزاک اللہ خیر. لیکن ابھی مجھے کچھ اور چاہیے. جی ہے. ہاں جینے کا مقصد اللہ نے انسانوں کو بتا دیا. پہلے اس میں تھا رسولوں کے ذریعے سے. پہلی بات تو مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ ان کو بتا دیا گیا اللہ نے رسول کے ذریعے سے جینے کا مقصد. پھر ان کو ایک سیکنڈ اس میں یہ تھا کہ سیکنڈ نہیں, ہم لوگ فرسٹ میں پریشان ہیں. دیکھیے پہلے میں توحید ربوبیت ہے, دوسرے میں توحید الوہیت ہے, اور تیسرے میں ولا اور برا ہے. مختصر مطلب شارٹ میں, مختصر اور شارٹ میں پہلا جو مسئلہ مؤلف ذکر کر رہے ہیں توحید ربوبیت, دوسرا مسئلہ جو بتا رہے ہیں توحید الوہیت, تیسرا مسئلہ جو ذکر کر رہے ہیں وہ ولا اور برا. اب آئیے, میں مختصر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ترجمہ کرنے کا, کتاب پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اسے ذہن نشین کر سکیں, یہ مطلب رہتا ہے. تو ترجمہ الگ ہے اور اس کا خلاصہ الگ ہے. اب آئیے ترجمے کی روشنی میں جو ابھی خلاصہ کیا گیا دونوں کو سیٹ کیا جائے. ترجمے کی روشنی میں کتاب کو سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں یہ خلاصہ سیٹ کریں. پہلا مسئلہ دیکھیں کتاب, ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں روزی دیا, ہمیں بیکار نہیں بنایا. تو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. روزی دینے والا کون؟ خالق مالک کون؟ اللہ. یہی ہے پہلا مسئلہ, یہ ہمیں ذہن نشین کرنی ہے. پہلا مسئلہ جو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے, سب کا مالک ہے, سب کا رازق ہے, ساری چیزوں کا مدبر ہے, اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کرتا ہے یہ ساری چیزیں اکیلے ہیں, اس میں اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں ہے. اللہ اکیلے ہے اپنے تمام افعال کے اندر. ربوبیت کیا چیز ہے؟ توحید ربوبیت, کہ اللہ کے لیے کیا ثابت کیے جائیں؟ کس چیز میں؟ رب. کیا رب ہونے؟ جب تک تینوں نہ ذکر کرے نہیں پورا ہوگا. ایک ذکر کر دے کوئی, خالق مالک مدبر, اور اس کو اور شارٹ کر کے ایک کہیں, سب آ جائے گا اس میں. اللہ کے افعال. افعال, ممتاز. یہ ایک کلمہ ہے, اس میں سب داخل ہے. اس میں سب داخل, اللہ کے سارے کاموں میں اس کو اکیلا جانا اور مانا جائے. افعال فعل کی جمع ہے, کام. خلق بھی اللہ کا کام ہے, پیدا کرنا. روزی بھی اللہ ہی کا کام ہے. تدبیر یعنی چیزوں کو سیٹ کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کا کام ہے. کام ہے کس کا؟ اللہ کا. جو کچھ بھی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین چاہتا ہے, کر گزرتا ہے, یہ اس کا کام ہے. جو کچھ بھی کرنا چاہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. جس چیز کا حکم دینا چاہے اس کو نافذ کر سکتا ہے, کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. ساری چیزوں کی چابیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. جو خزانہ جہاں پہنچانا چاہے اللہ رب العالمین پہنچا سکتا ہے. تو مختصر میں اللہ رب العالمین اپنے افعال میں اکیلا ہے. اپنے افعال میں. اللہ کے افعال, اللہ کے فعل کی کوئی مثال دیجیے. کوئی فعل جو اللہ نے کیا ہو کسی اور نے نہ کیا ہو. اللہ اس دنیا کو بنایا. ماشاء اللہ.
زبردست. اللہ نے بنایا, زمین بنائی, آسمان بنایا, ماشاءاللہ. اور کوئی مثال, کوئی اور مثال؟ کھیت سے اناج اگانا. ماشاءاللہ, کھیت سے اناج اگانا, زبردست مثال. لڑکی لڑکا دینا, یہ سب کس کا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے. اس طرح کی جو بھی مثالیں آپ لینا چاہیں, سورج پورب سے نکالنا, پچھم میں ڈبونا, چاند کو نکالنا, ستاروں کو نکالنا, ہواؤں کو چلانا, اور جتنی بھی چیزیں مقدر ہوئیں سب اللہ رب العالمین کے حکم سے, اس کے فعل سے. الا لہ الخلق والامر, جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین ہی پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین ہی پیدا کرتا ہے, اور اسی کے حکم سے ہی دنیا میں ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہی نے ہمیں روزی دیا. خالق, مالک, رازق, حاکم اللہ ہی ہے. یہ دراصل ذریعہ اور سبب ہے. یہ توحید ذریعہ اور سبب ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہی نے کیا ہے تو وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کی بات مانیں, اس کے حکم کو نافذ کریں, اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہم سے جو چیز چاہے اس پر عمل کر کے ہم دکھائیں. اور اسی کا نام ہے توحید الوہیت. تو توحید ربوبیت یہ ذریعہ ہے توحید الوہیت کے لیے. یعنی جب یہ یقین ہو گیا کہ پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے, زندگی گزارنے کے لیے اسباب مہیا کرنے والا ہمارا رب ہے, سب کچھ اس دنیا کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے رب ہی نے ہمارے لیے سب کچھ کر رکھا ہے, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کی بندگی کریں, اس کا حکم بجا لائیں, اس کے حقوق کو پورا کریں. تو یہ ہے دراصل مقصد, اور یہ ہے اس کے لیے ذریعہ اور سبب. تو اصل مقصد توحید الوہیت ہے. اصل مقصد توحید الوہیت ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی جائے, کسی اور کے سامنے کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کی جائے. تو توحید الوہیت میں کیا ہوتا ہے؟ شارٹ میں, مختصر ایک کلمے میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کیا؟ اللہ مسلمان جاننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اپنی زندگی کو گزارنا. یہ توحید الوہیت ہے. ہاں, یعنی اس کی جتنی بھی طرح کی عبادت ہے وہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے. ماشاء اللہ, زبردست. اور کوئی شرکت؟ واحد معبود اللہ کو واحد معبود مانو, اکیلا معبود, معبود عبادت برحق مانو. اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں. جی, دعا صرف اللہ سے, استعانت صرف اللہ سے. عبادت جتنی عبادت ہے اللہ کو عبادت کے لیے اکیلا کرنا. جی. معبود برحق. ابھی ربوبیت کے تعلق سے ایک ورڈ آپ لوگوں نے استعمال کیا تھا, یہ ہمارے بندوں کے افعال اللہ کے. یہ ہیں. اس میں تھا اللہ کے افعال, بندے کے افعال. اس میں کیا تھا؟ اللہ کے افعال میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کرنا. رازق یہ کس کا فعل؟ اللہ کا. کسی کو شریک رب کے افعال میں نہ کرنا, یہ ربوبیت ہے. اور الوہیت یہ ہے کہ بندہ اپنے فعل میں کسی کو شریک نہ کرے, جو کرے وہ رب کے لیے کرے. بندہ اپنے تمام افعال میں کسی کو شریک اور ساجھی نہ کرے, جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرے. کس کے افعال کو؟
انسان اپنے افعال کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کر دے. تو دونوں میں افعال ہیں، اس میں اللہ کے افعال ہیں اور اس میں انسان کے اپنے افعال ہیں. تو انسان اپنے افعال کو کرے تو کسی انسان کو رضامند بنانے کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی مثال دے سکتے ہیں اس تعلق سے؟ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی. ماشاء اللہ، زبردست. مثال یہ ہے کہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اجر کی نیت سے. کس سے اجر چاہتا ہے؟ اللہ سے. خوش کس کو کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کو. تو یہ عبادت ہو گئی. پھر وہ جھک رہا ہے، یہ کام بھی وہ اسی لیے کر رہا ہے. پھر وہ زمین پر اپنے سر کو ٹیک دیتا ہے، سجدے کرتا ہے، یہ کام بھی وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ تینوں طرح کا عمل، کھڑا ہوا وہ بھی، جھکا وہ بھی، اور سر زمین پر ٹیک دیا، یہ سارا عمل بندے ہی کا ہے. اور یہ کر کیوں رہا ہے؟ اللہ کے لیے. کسی اور کو شریک نہیں کر رہا ہے اپنے اس کام کے اندر. اگر شریک کر دیا تو کام بیکار ہو جائے گا، پھر توحید نہیں رہے گا، پھر اس میں شرک آ جائے گا. اور کوئی مثال؟ یہ تو ہو گئی ماشاءاللہ نماز کی مثال. اللہ کا شکریہ، ماشاءاللہ شکر ادا کرنا. ممتاز. کسی کو پانی پلا جائے، کسی کو پانی پلا دیں. حج اور عمرہ جو بنا فوٹو کا کرنا بھی میں ایسا سمجھتا ہوں. حج عمرہ کرنا صحیح. میرے بنا فوٹو کا جی بنا فوٹو کا. لوگوں کو لے وہ. تو اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کوئی کام نہ کرنا. دعا کرنا، نظر و نیاز، دعا اور روزہ بھی، صدقہ بھی ہیں، خیر کے جو بھی کلمات آپ زبان سے نکالیں وہ بھی، جو کام آپ کریں، سب جتنے بھی اچھے اور بھلے کام ہیں یہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل اور شامل ہیں. تو یہ ہیں دونوں مسائل. آئیے پھر سے اس جملے کو جوڑتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں کہ پہلا مسئلہ، اس بات کو ہم سیکھ لیں اور اس پر عمل کریں کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہم کو روزی دیا ہے، اس نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا. یہ دیکھیے ذریعہ کیسے جوڑ رہے ہیں، بیکار نہیں پیدا کیا ہے. ہاں جوڑ رہے ہیں کہ جب یہ یقین کر لیے کہ اللہ رازق ہے، ہم کو رزق دے رہا ہے، اللہ خالق ہے، ہم کو اس نے پیدا کیا ہے، تو سب کچھ جب اس نے کر دیا تو مقصد کیا ہے اس کا؟ آگے اسی لیے کہا وَلَمْ يَتْرُكْنَا حَمَلًا، بیکار ہم کو نہیں پیدا کیا. تو کیا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا؟ وہ دوسرے مسئلے کے اندر اس کو، تو جس مقصد کے لیے بھی پیدا کیا وہ ہم کو پتہ کیسے چلا؟ رسولوں کی رہنمائی کے ذریعے سے. جو مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، ہماری اس پیدائش کے پیچھے دنیا کے سارے سامان اور جتنی بھی چیزیں اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے پیدا کیا. کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے پیدا کیا. تو سب کچھ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے پیدا کیا. اگر کوئی پیچھے اس کے دلیل کیا ہے کہ یہ سب اللہ نے ہم سب کے لیے پیدا کیا ہے، ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہے، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هو الذی، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے. اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے. یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ لکم میں لام یہ تملیک کا ہے، مگر یہ صحیح نہیں. ملکیت تو سب اللہ کی ہے. انسان کی ملکیت تو عارضی ہے، وقتی ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود فانی ہے تو اس کی ملکیت بھی فانی ہے. ہر چیز حاصل کی ہوئی. ہاں ہاں جی. تو پھر یہ لام کس چیز کا ہے؟ لام انتفاع ہے. یہ
لام انتفاع ہے نہ کہ لام تملیک. لکم تمہارے فائدے کے لیے. اللہ ہی ہے جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. ان اللہ سخر لکم ما فی الارض جميعا. ہے ایسی کوئی آیت؟ لم تر ان اللہ سخر لکم علم ترو ما فی الارض جميعا واسبغ علیکم نعمه ظاہرا. نعمہ یہ ہے آیت سورہ حج کے اندر. علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. علم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. صحیح. تو تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے ان سب کو تابع کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے, تمہارے نفع کے لیے. اللہ رب العالمین نے زمین کی ساری چیزوں کو بنایا ہے. اس پر اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر کے غور کریں تو دو بڑے فائدے اس طرح کی آیات کے ذریعے سے ہم سب کو ملتے ہیں. دو بڑے فائدے. پہلا رزق. ماشاء اللہ, اللہ نے روزی ہمارے لیے بنا دیا. ممتاز. اور انسان کا مسائل مسائل کیا نہیں, مسائل نہیں, دو اہم بڑے فائدے اس آیت کریمہ میں جو بہت اصولی قسم کے مسائل ہیں. انسان کی بے بسی جو اس کے پاس جو کچھ ہے, انسان کی بے بسی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا خود کا نہیں بلکہ اللہ کا عطا کیا ہوا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. عبرت اور نصیحت ہے اس میں. آدمی اس سے عبرت لے کہ اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے. معاملات میں جو اصل ہے وہ باہر ہے, وہ بھی یہ ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے. چیزوں میں دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں وہ مباح ہے. مباح یعنی جائز. مباح کے معنی جائز. یہ پہلا مسئلہ ہے. اصولی مسائل, میں اصولی بات کر رہا ہوں. ویسے فوائد تو بہت ہیں آیت کے اندر, ظاہر سی بات ہے کہ آپ جتنے ہی زیادہ اس سے چاہیں تو فائدے نکال سکتے ہیں, لیکن اصولی جو فوائد ہیں یہ پہلا مسئلہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں میں اصل اباحت ہے کہ وہ ہمارے لیے مباح ہے, جائز ہے, درست ہے, حلال ہے. چیزوں میں اصل جب تک کہ اس کی حرمت کے دلائل ہمارے پاس نہ آ جائے. اب اگر کوئی شخص پوچھے کہ اس سے روشنی نکلتی ہے, کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ لائٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دلیل معاملات میں اصل عبادت حرام ہونے کی دلیل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. چیزوں میں اصل اباحت ہے, یہ جائز ہمارے لیے. پنکھا, پنکھے سے ہوا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت نہیں ہوتے تھے اس طرح کے, کھجور کے تنے اور پتے اور شاخیں اور یہ وہ لا کر کے, تو کیا کنکریٹ اور اس طرح کی چیزیں لا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں استفادے کے لیے؟ دلیل ہم وہ بھی بنائے جو آپ نہیں جانتے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے, کر سکتے ہیں. دنیاوی چیزیں ہیں, اگر حرمت کی کوئی چیز ہے تو پیش کرو. تو ایک آیت دنیا بھر کے بہت سارے مسائل کا جواب دے دیتی ہے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ. دوسرا مسئلہ, دوسرا جو اصولی مسئلہ ہے یہ آیت جو ہے یہ کون سے سورہ بقرہ کی, سورہ بقرہ کی شروع کی آیت ہے, تیسرے چوتھے صفحے کی. عبادت کے سب کچھ حرام ہے. عبادت کے معاملے میں سب ساری چیزیں حرام ہیں. حرام ہیں, لیکن وہ کسی اور آیت سے ہے, اس سے نہیں. ہاں, دوسرا بڑا مسئلہ جو اس سے ہمیں معلوم ہوا, انسان مکلف ہے. انسان مکلف
دوسرا اصولی بڑا مسئلہ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم پڑا اسی آیت سے. میں تھوڑا اس لیے رکا کیونکہ اہل بدعت کچھ چیزوں کو جو دنیاوی ہوتی ہیں دینی امور کے ساتھ ملا کر خلط ملط کر دیتے ہیں, اور دونوں میں فرق کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ اصولی چیزیں اگر ہمارے پاس رہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ملاوٹ ہوئی ہے تاکہ اس کو ہم نکال کر الگ کر سکیں, صاف ستھری چیز پیش کر سکیں. دوسرا اصولی جو مسئلہ اس کے ذریعے سے ملتا ہے وہ ہے کہ دنیا میں اصل پاکی ہے, نجاست نہیں. دنیاوی امور میں اصل پاکی ہے, نجاست نہیں. یعنی ہم یہ نہیں مانیں گے کہ کیمرے پر ہم نے ہاتھ رکھا تو اب ہاتھ دھلنا پڑے گا. کیوں؟ نہیں معلوم, پتہ نہیں کس نے چھوا, کیسے چھوا, کیا ہوا, کیسے بنایا, نہیں معلوم, تو جا کر کے ہاتھ دھل لیجئے, نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کیسے ہی اس آیت سے یہ معلوم ہوا؟ فائدہ انسان اٹھا ہی نہیں سکتا اگر وہ چیز نجس ہے. کیا نجس سے ایک مسلمان فائدہ اٹھا سکتا؟ نجس چیزوں کو تو دور کرنے کا حکم ہے, اس سے اجتناب کرنا ہے, اس سے دور رہنا ہے نجس چیزوں سے. تو فائدہ تو تب اٹھا سکتا ہے آدمی جب اس کے قریب ہو, اس کو پکڑ سکے اور اس کو اپنے استعمال میں لا سکے. تو اگر وہ چیز پاک نہ مانی جائے تو استفادہ ممکن نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ چیزوں میں اصل طہارت ہے, پاکی ہے, نہ کہ نجاست. اب اگر آپ بلڈنگوں کے بیچ سے گزر رہے ہیں اور اوپر سے پانی آپ کے کرتے میں, آپ کے کپڑے میں, آپ کے کسی بھی چیز کے اندر گر گیا, تو اب دو طرح کا وہ پانی ہو سکتا ہے. بھائی بلڈنگ سے گرا ہے تو ممکن ہے کہ وہ نجس پانی ہو اور ممکن ہے کہ وہ صاف ہو. اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, کیا کریں؟ کپڑا چینج کریں, نہائے دھوئیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. چیزوں میں اصل پاکی ہے, یہاں تک کہ ناپاکی ثابت ہو جائے. جب تک ثابت نہیں ہوتا تب تک چیزیں طہارت پر محمول ہوں گی. اس آیت کی جو وضاحت جو میں ابھی نہیں سمجھ پایا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض, پاکی یعنی کس طرح سے ہے, اور میں پوری طرح سے نہیں سمجھ پایا. اللہ نے فرمایا اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے زمین کی ساری چیزوں کو. ہاں, تو اللہ پاک ہے تو وہ نہیں, اللہ نے زمین کی ساری چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے, تو ہم اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اگر وہ نجس ہے. اگر وہ چیز جو زمین کی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اگر وہ نجس ہیں تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارے فائدے کے لیے کب ہوں گے؟ جب وہ پاک ہوں گے. ہمارے فائدے کے لیے کب ہوں گے؟ جب وہ حلال اور جائز ہوں گے. یہ دو مسائل اس کے اندر, کیونکہ اللہ نے کہا آپ کے فائدے کے لیے ہم نے بنایا اور پھر نجس چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا, تو کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو ایک طرف کہہ رہا فائدہ اٹھاؤ اور دوسری طرف وہ چیز نجس ہے, تو فائدہ تو نہیں اٹھا سکتے. تو اصل یہ مان کر کے چلا جائے کہ دنیا کی چیزوں میں اصل فائدہ اٹھانا ہے. رکیں گے کب؟ جب کوئی دلیل آ جائے کہ بھئی اس چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤ. کیوں؟ روکا گیا ہے فلاں آیت کے اندر, فلاں حدیث کے اندر, فلاں چیز سے اس فائدہ اٹھانے سے ہمیں روک دیا گیا ہے. یہ خنزیر ہے, یہ کتا ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, نہیں فائدہ اٹھا سکتے. یہ فلاں اور فلاں ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نام آ گیا ہے, ان کی وضاحت کر دی گئی ہے. یہ اللہ کا نام اس پر نہیں لیا گیا ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. لیکن جن چیزوں کے تعلق سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی
تو کیا کریں, کھائیں نہ کھائیں اس کو, کیا کریں؟ الحمدللہ کھائیں, چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے. یہ تو موضوع نہیں ہے, میں نے اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ یہ بطور دلیل کے کہ اللہ رب العالمین ہی نے دنیا کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے جب پیدا کیا ہے, سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے, تو اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہے, وہ کبھی ذہن سے نہ ہٹنے پائے. اور اس عظیم مقصد کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے راستے کو ہمارے لیے واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر کچھ انبیاء اور رسول بھیجے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو مکمل طور پر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ میں بیان کر دی. سارے انبیاء اور سارے رسولوں نے, جس نے ان انبیاء کی باتوں کو مان کر تسلیم کر کے ان مقاصد کو اپنانے کی کوشش کر لی, وہ کامیاب ہو گیا. اور جو ان کی باتوں کو نہیں مانے, نہیں تسلیم کیے اور مقاصد سے لاپرواہ ہو گئے, تو دراصل یہ نافرمان لوگ ہیں. کیونکہ روزی تو اللہ کی کھاتے ہیں اور سارا دیا ہوا اللہ رب العالمین کا استعمال کرتے ہیں, مگر اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ سرکش. تو یہ ہے دراصل یہ مسئلہ, پہلا مسئلہ جو مؤلف بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اے لوگو, رب نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے سب کچھ مہیا کر دیا ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ کیوں, ذرا سوچو صحیح کہ آخر یہ سب کیوں, یہ سب کچھ نظام بنایا گیا ہے. ان سب کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ضرور مسئلہ ہے. تو جب انسان غور کرے گا تو اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ان سب کے پیچھے مسئلہ صرف ایک ہے, لیعبدون, تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی جائے. اب یہ چیز واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور اور ہر زمانے کے اندر انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. انہی کا تذکرہ یہاں ہے. بل ارسل الینا رسولا, بیکار نہیں اللہ نے بنایا ہمیں, بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا, اور مقصد کو واضح کرنے کے لیے کہ زندگی ہمیں ملی کیوں ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے درمیان رسولوں کو بھیجا, جو ان رسولوں کی باتوں کو مان کر ان کی اطاعت کرے گا مقصد کو پالے گا. یہ ہے دراصل مقصد. ہمیں نہیں پتہ تھا, مقصد تو ہمیں رسول کے ذریعے سے پتہ چلا. تو جب رسول کے ذریعے سے پتہ چلا تو ان کی بات اگر ہم مانیں گے, ان کی اطاعت کریں گے, دخل الجنہ, وہ انسان جنتی ہوگا. اور جو نہیں مانے گا وہ جی بالکل. تو یہ ہوا پہلے مسئلے سے متعلق خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا, اور مؤلف اس کے بعد دلیل پیش کر رہے ہیں, اور یہ دلیل سورہ مزمل کی ہے. آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی, ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا, انا ارسلنا الیکم رسولا, رسول بھیجا. یعنی اللہ رب العالمین نے عرب کو خطاب کیا ہے کہ اے عرب, تمہاری طرف ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے. کس لیے بھیجا؟ شاہدن علیکم, وہ خود گواہی دیں گے کہ کیا کچھ انہوں نے آپ کو بتایا اور کیا کچھ نہیں بتایا. شاہدن علیکم, مکمل شہادت وہ آپ کو دینے والے ہیں. ساری باتیں انہوں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا اور وہ آپ کے خلاف شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. شاہدن علیکم. سورہ نساء کے اندر بھی یہ شہادت والی بات موجود ہے. ہاں, کون سی آیت ہے وہ؟ بشہیدین وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا.
تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور شاہد کے ذکر کیا کہ آپ شہادت دینے والے ہیں، گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں آپ کو رسول بنایا، آپ نے ان چیزوں کو پہنچا دیا، اور آخرت میں آپ گواہی دیں گے، شاہدن علیکم۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ فرعون بہت بڑا سرکش تھا، اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا، تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ ہم کو بتانے اور سکھانے والا کوئی نہیں آیا، ما جاءنا من نذیر، کوئی نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین تاکہ حجت قائم کر دے، جس کو ماننا ہے وہ مانے، جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے۔ فعصى فرعون الرسول، موسیٰ علیہ السلام آئے، سب کچھ انہوں نے بتایا، مگر فرعون نے نہیں مانا۔ فأخذناه أخذا وبیلا، چنانچہ ہم نے فرعون کو پکڑ لیا اور سخت پکڑ ہم نے کیا۔ کیا ہوا تھا فرعون کے ساتھ؟ ہاں، پانی کے اندر، دریا کے اندر اللہ رب العالمین نے غرق کر دیا، ڈوب گیا، اور تمام تر لشکر کے باوجود اور لشکر جرار کے باوجود کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکا۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ انجام دکھایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ ذرا دیکھو یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اس حد تک سرکشی اور ہٹ درمی کا راستہ اپنایا کہ رب کے مقام کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور انا ربکم الاعلی، اور ساتھ ساتھ ما علمت لکم من الہ غیری، ربوبیت اور الوہیت دونوں کا دعویٰ اس نے کر دیا۔ یہ تو رب کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات تھی، لوگوں پر ظلم اور زیادتی والی جو بات ہے وہ بھی اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی کہ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، یہ انتہا درجے کا ظلم، کسی کو قتل کرنا، اس کے جان سے کھلواڑ کرنا، تو یہ دونوں چیزیں بہت انتہا درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسالت کا یہ سلسلہ اللہ رب العالمین کی چاہت اور اللہ رب العالمین کی اختیار کے اعتبار سے ہے کہ وہ چاہتا ہے اللہ رب العالمین کہ اس کی باتوں کو، اس کے پیغام کو بار بار لوگوں کے کانوں تک پہنچایا جائے۔ مان رہے ہیں لوگ تب بھی پہنچایا جائے، اور نہیں مان رہے ہیں تب بھی پہنچایا جائے، دونوں حالتوں میں پہنچایا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور چاہت ہے۔ ابھی ہم پہنچا رہے ہیں، نہیں ماننا، ممکن ہے 1-2 دن کے بعد پوزیشن چینج ہو جائے اور انسان مان لے، تو اس سے بڑھ کر کے خیر اور کیا ہوگا۔ کیسے طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، مگر ایک وقت آیا کہ طائف مکمل مسلمان ہو گیا، مکمل طائف۔ اور وہ کون صحابی تھے جو آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جی آپ سے، ہاں کون صحابی تھے؟ ہاں صحابی کا نام، آپ کا نہیں، صحابی کا نام۔ ایک صحابی تھے، ابھی میں نے ذکر نہیں کیا، ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گیا، آپ بد دعا کر دیجئے ان پر، ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم میں کی اکثریت اس چیز کو آج کے دور میں اور بڑی کثرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، آپ بد دعا کر دیجئے ان کے خلاف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ کون تھے وہ صحابی؟ نہیں، انہی میں سے ایک صحابی تھے، طائف کے ہی تھے،
زید بن حارث ساتھ میں تھے. واقعہ میں نے ذکر کر دیا, صحابی کا نام چاہیے. طفیل بن عمرو دوسی بھی ایک بار آئے. وہ تو اشر لوگ ہیں. اللہم ہدی دوسی معاتی بیا. واحد یہ جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم اہد دوسا وأت بہم, اللہم اہد دوسا وأت بہم. لیکن آئے کون تھے؟ صحابی کون تھے جو آ کر کے کہے تھے؟ غالباً وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. طائف کے لیے نہیں, اپنے قوم کے لوگوں کے لیے. جی, تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا موقف اختیار کیا کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے انکار کا, نافرمانی کا, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, لگے ہوئے ہیں بتانے پر, سمجھانے پر, اور کسی بھی طریقے سے صحیح چیزیں ان تک پہنچتی رہیں, شاید اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے اندر حق بات ڈال دے. اس سے ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت اور جذبہ ہونا یہ ہے کہ سامنے والے کے اوپر ہماری فتح ہو یا شکست, لیکن چاہت ہماری یہ ہو کہ حق کو قبول کر لے, حق بات اس تک پہنچ جائے. اگر دنیاوی عزت مطلوب ہے تب تو آدمی فتح اور نصرت ہی کا خواہاں رہے گا, اور اگر اخروی نجات کی فکر ہوگی تو اس بات کا غم اسے رہے گا کہ حق اس تک پہنچا یا نہیں, کیا میں پہنچا سکا یا نہیں, یا کون سی ترکیب اور کون سا راستہ اپنایا جائے کہ حق اس تک پہنچ جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ تھا, یہ کرنا چاہیے. یہ سب کچھ سارے انبیاء نے کیا, لیکن پھر بھی انبیاء کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی رہی کہ ان کے ماننے والے قلیل, تھوڑے سے لوگ تھے. وما آمن معه الا قلیل, چند لوگ ہی ایمان لائے. بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ, ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. اطاعت کرنے والے لوگوں میں, ایمان لانے والے لوگوں میں ایک بھی شخص نہیں ہوگا امتیوں میں سے جو ان کے پیچھے آئے. تو نہ ماننا یہ مقصد نہیں ہے, یا مان لینا یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے ان تک باتیں اچھے ڈھنگ سے پہنچیں, پہنچنے اور پہنچانے کا سلسلہ رہے. تو یہ پہلا مسئلہ کس سے متعلق ہے؟ توحید ربوبیت سے متعلق ہے, اور یہ ذریعہ ہے توحید ربوبیت الوہیت کے لیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے الوہیت, عبادت اللہ کی. یہ ہے دوسرا مسئلہ, ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد. یہ دوسرا مسئلہ. دیکھیے دوسرا مسئلہ کیا ذکر کیا مؤلف نے؟ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد, لا یرضی ان یشرک معہ احد. اللہ راضی نہیں, خوش نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے. اس کی عبادت میں شریک کیے جانے والے لوگوں میں خواہ وہ اعلیٰ ترین مخلوق ہی کیوں نہ ہو, فرشتے, مقرب فرشتے یا رسولوں کی جماعت, ان میں سے کوئی بھی ہو, تو تب بھی اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک, یہ آخر نبی ہی تو تھے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا لئن اشرکت, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اگر آپ بھی شرک کریں لیحبطن عملک, تو اللہ آپ کے سارے اعمال کو بیکار اور ضائع کر دے گا. ماشاءاللہ, ان الشرک لظلم عظیم. یہ دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ ان اللہ لا یرضی ان یشرک معہ احد, اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک اور ساجھی کیا جائے, اللہ رب العالمین اس چیز کو نہیں چاہتا.
یہ کون سی توحید ہے؟ توحید الوہیت، کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اکیلے ایک رب کی عبادت اور بندگی کی جائے، یہی اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ اور اس کے لیے دلیل وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا، مساجد جمع ہے مسجد کی، مسجد کا مطلب اگر یہاں سجدہ کر دیں تو ساری زمین جو ہے مسجد سوائے تین جگہوں، تو یہاں بھی خرید و فروخت نہیں کر سکتے اگر سجدہ کر لیے تو ہیں؟ ہیں؟ جی جی بالکل یہی صحیح ہے۔ کبھی سجدہ کی جگہ یعنی عام کہ روئے زمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روئے زمین مکمل اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے سجدہ کی جگہ بنایا ہے، یعنی اینما ادرکت ہم الصلاۃ فلیصلی، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اینما تو نماز پڑھ لے۔ لیکن لوگ مسجد ڈھونڈے بغیر نہیں پڑھتے، مسجد ڈھونڈے بغیر نہیں پڑھتے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے پڑھ لو، جہاں بھی۔ تو جہاں بھی یعنی ضروری ہے کہ وہاں مسجد بنی ہو؟ نہیں ضروری ہے۔ خاص طور سے اگر سفر میں ہیں اور 3 دن کا سفر ہے، 2 دن کا سفر ہے ٹرین میں، تو کہاں مسجد ملے گی؟ ممکن نہیں۔ تو آ کر کے آخر میں ایک ساتھ 2 دن 3 دن کا قضا کریں۔ بھئی مناسب جگہ نہیں تھی، وہاں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں تھا، کھڑا ہونا تو مشکل تھا، اور طرح طرح کی باتیں۔ مارکیٹ کے اندر اگر گئے ہوئے ہیں، یہاں سے بامبے اگر جا رہے ہیں یا وہاں سے ادھر آ رہے ہیں وغیرہ، تو ہر جگہ مساجد کا دستیاب ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب نکلے گا کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو؟ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ یعنی نہ پڑھا جائے عملی طور پر، یا بس زبانی ہم نے کہہ دیا تو ہو گیا؟ یعنی ریلوے اسٹیشن میں پڑھ سکتے ہیں اگر لوگ ایسے دیکھیں تب تبھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو جگہ ہی ہے ایئرپورٹ، لگ بھگ ہر شیخ اگر سفر میں ہو، جیسے کہ ٹرین میں یا پلین میں ہو اور فرض نماز ہو، تو کعبہ کا رخ کرنا ضروری ہے شیخ؟ وہ تو ضروری ہر حال میں ہے اگر ہمارے بس میں ہے، اچھا، اگر ہماری پہنچ میں ہے۔ ٹرین میں اگر بس میں نہیں ہے، اگر اپنے جو بس میں ہے وہ کرنا ہے، نہیں تو پھر اسی بنا رک کے پڑھ سکتے ہیں؟ جو ہمارے پہنچ میں ہے وہ کر لیں گے، یعنی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بس میں نہیں ہے، جیسے فلائٹ کے اندر ہیں ہم شیخ کوئی ٹرین تو صاف بھی نہیں رہتے، تو اس میں کیسا پڑے گا؟ جیسے ممکن ہے۔ جیسے کہ شیخ ابھی فلائٹ میں ہم لوگ، فلائٹ میں تو معلوم نہیں پڑے گا کہاں کعبہ ہے، جی تو سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حال میں ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ سوالات کے لیے بعد میں وقت نکالا جائے گا۔ میں دراصل صرف مثال دے رہا تھا اس کے لیے کہ مسجد کا اطلاق 2 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک سجدے کی جگہ کہ روئے زمین مکمل مسجد ہے، سجدہ کی جگہ ہے، پڑھ سکتے ہیں نماز کسی بھی تردد کے بغیر، کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے آدمی وضو بنائے نماز ادا کر لے، وضو نہیں بنا سکتا تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے، دیر نہ کرے۔ دوسرا معنی ہے مسجد جو بنائی گئی ہو عبادت کے لیے، وہ جگہ جو خاص کر دی گئی ہو، وہ جگہ جو عبادت کے لیے خاص کر دی گئی ہو، جسے مسجد بنا دیا گیا ہو، تو اس کے مسجد کے احکام اس کے اوپر نافذ ہوں گے، یعنی اس کی دیواریں ہوں، اس میں گیٹ ہو، اس کی چھت ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بنائی گئی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، تو مسجد بنائی گئی، اس کی اساس اور بنیاد رکھی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے اس کے بنانے میں،
تو ایک مسجد یہ ہے کہ کچھ خاص جگہوں پر جگہ اس کی گھیر دی جائے تاکہ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے لوگ آزادی کے ساتھ کسی بھی وقت میں آ سکیں، داخل ہو سکیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ یہ دونوں معنی شریعت میں مستعمل ہیں۔ تو چاہے وہ معنی ہو یا یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، صرف عبادت کرنی ہے ان مساجد کے اندر، تو اللہ رب العالمین کی سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا، کسی اور کا سجدہ نہیں کرنا ہے۔ یہ مت کہیں کہ یہ تعظیمی ہے، یہ مت کہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ مت کہیں کہ فلاں ہے۔ سجدہ کس کے لیے؟ یعنی تمام طرح کے سجدے۔ اب یہ تکریمی ہو گیا، یہ تحلیلی ہو گیا، یہ تعظیمی ہو گیا، مختلف طرح کے الگ الگ نام سے کچھ کو جائز کر دیں، کچھ کو ناجائز کر دیں، نہیں کر سکتے۔ سجدہ بس ہو گیا وہ اللہ کے لیے۔ قیام کس کے لیے؟ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے قیام۔ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے عبادت کے طور پر کسی اور کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ دو مسئلے توحید الوہیت کا اس کے اندر بیان ہو رہا ہے، اس دوسرے مسئلے کے اندر، جیسا کہ شروع میں نے ذکر کیا، ربوبیت اور پھر الوہیت۔ تیسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ بیان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد درس ختم کریں یا بند کر دیں؟ نماز کے بعد کریں؟ ہاں ٹائم بہت ہو گیا ہے، 6 بج چکے ہیں، 6:30 ہو گئے، تو رہن دیں، کر لیں، بیان کر لیں۔ لائٹ کا اندیشہ ہے اس کے لیے کہ ہو سکتا ہے مغرب کے بعد کچھ ہو پائے نہ ہو پائے، کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا مسئلہ، یہ مسئلہ تھوڑا سا توجہ چاہتا ہے، اس لیے کہ کچھ نیا بھی ہے اس میں۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے پہلے کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اور اس میں اور بھی تفصیلات کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ دراصل کتاب کی روشنی میں مختصر یہ چاہتے ہیں کہ ذہن کے اندر باتیں بیٹھ جائیں۔ تیسرے مسئلے کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے وہ دراصل ولا اور برا سے متعلق، ولا اور برا۔ ولا کیسے لکھیں گے؟ آ گیا لکھنے والا، اس کی لیول میں لکھیں، ٹیبل کے لیول میں۔ ولا کوئی بات نہیں، بیٹھتا ہوں۔ ولا میں محبت ہے، ولا کے اندر محبت، اور برا کے اندر بغض۔ بغض و نفرت، بغض و نفرت، بغض و نفرت، ولا اور برا۔ مختصر میں نے یہ ذکر کیا ہے، ابھی کچھ اس کی اور بھی وضاحتیں، یہ صرف میں نے مفہوم کے طور پر کہ ولا کا مفہوم کیا ہے اور برا کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے تیسرے مسئلے میں مؤلف کہتے ہیں الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، ان من اطاع الرسول، کہ جو شخص رسول کی اطاعت کرے گا، ووحد اللہ، اور اللہ کی توحید بیان کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے توحید چاہے ربوبیت ہو یا الوہیت، دونوں رسول ہی کے ذریعے سے ہمیں مل سکتی ہیں۔ تو رسول کے ذریعے سے ملی ہوئی توحید اگر ہم مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، لا یجوز لہ، ہم مسلمان ہو گئے نا، رب کی توحید کو ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔
اب ایسے میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیا؟ موالات من حاد اللہ و رسولہ، موالات دوستی کرنا، موالات دوستی کرنا، محبت کرنا۔ دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ دوستی میں محبت، دل کا میلان ہے، دل کا ملن۔ اگر ایک انسان دوسرے کی طرف مائل ہے، اس کی طرف اس کا دل جھکا ہوا ہے، دل اس کو چاہ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں موالات، اس کا نام ہے والا۔ تو یہ خالص دل سے اس کا تعلق ہے، ولا کا تعلق خالص دل سے ہے۔ لا يجوز له، اس کے لیے جائز نہیں ہے موالات۔ کس سے موالات؟ من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، رسول کی مخالفت کرے، نافرمانی کرے، اس سے الگ راستہ اپنا لے، اس راستے کو جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے ترک کر دے۔ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قریب، خواہ وہ کتنا ہی قریبی انسان کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد آیت کریمہ بطور دلیل کے پیش کی گئی۔ مسئلہ کیا ہوا کہ ایک موحد شخص کی ایک بہت بڑی صفت جو اس تیسرے مسئلے کے اندر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوستی کس سے کرے گا؟ ایمان والے سے، اور دشمنی کس سے کرے گا؟ کفر والوں سے، اہل کفر سے۔ وہ جو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے ساتھ وہ موالات نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، دوستی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ براءت، معادات، دشمنی، بغض، نفرت، اس طرح کا معاملہ اور سلوک وہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی صفت ذکر کی گئی ہے۔ اب یہ شخص جو اللہ کا اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والا نہیں ہے، وہ ممکن ہے ہمارے گھر ہی کا آدمی ہو، وہ والد بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے کے سارے ہو سکتے ہیں، چچا بھی ہو سکتا ہے وغیرہ۔ تو اگر اس سچویشن میں انسان جی رہا ہو تو کیا تب بھی برات کرنی ہوگی؟ تب بھی برات ضروری ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ ابدا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ ابداً کہاں پہ ہے؟ وبدا بیننا ابداً حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تو اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا کہ انسان صرف یہ نہیں کہ ان سے دوستی نہیں کر رہا ہے، بلکہ بغض بھی ہے، دشمنی بھی ہے۔ بغض کہاں سے ہوگا؟ زبان سے، دل سے۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، دونوں چیزیں، دشمنی بھی علانیہ طور پر اور بغض بھی علانیہ طور پر۔ بدا مانے ظاہر ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ جب تک آپ کے اندر یہ کفر ہے تب تک کے لیے یہ بغض ہے، یہ حکم ہے اور یہ دشمنی ہے۔ اسی کا نام ہے براءت، اسی کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے، کہ اسی طریقے سے اے مسلمانوں تمہیں بھی
اسی سنت کو اختیار کرنا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ پہلے نافرمان مسلمان سے پہلے کفر والا معاملہ ہم لوگ کلیئر کر کے آگے بڑھیں، پھر انشاءاللہ نافرمان مسلمان پر آئیں گے۔ کس انسان سے کس نوعیت کا بغض، اور یہ بغض کیوں؟ کیا سارے کافروں سے بغض؟ کیا سارے کافروں سے دشمنی؟ جتنے بھی کفار ہیں، یا کچھ سے ہے کچھ سے نہیں ہے؟ سب سے ہے۔ کچھ اس میں ہیں جو سرغنے قسم کے ہیں اور لیڈر ٹائپ کے ہیں، اور دشمنی کھل کر کے کرتے ہیں، کبھی بولتے رہتے ہیں کبھی ہاتھ سے کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جو درمیانی درجے کے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے۔ تو کیا سب کا حکم ایک ہے؟ الگ الگ ہے؟ الگ الگ کرنا ہے۔ بغض کے لفظی معنی اس کی ذرا کوئی وضاحت۔ بغض کا مطلب ہے دوستی کا اور محبت کا الٹ۔ کسی چیز کو آدمی جب نہیں چاہتا تو دل کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نہ چاہنے کی، تو اس کی ایک شکل بغض ہے۔ نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، نفرت تو صرف اس کے کفر کے ساتھ ہے کہ اس کی ذاتی پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ ہے، کہ اس کے صرف خاص کفر کے ساتھ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ باہر مسائل میں وہ نرمی سے کام کرتا ہوں، لیکن اس نے صرف کفر کیا تو اس کے خالی کفر کے ساتھ نفرت ہے کہ اس کے اچھے کاموں کے ساتھ بھی نفرت ہے، تو اس کی خاص سوال ذرا غور سے سنیں، یہ سارے لوگوں کے سوالات ہیں جو اکیلے وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات لوگ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ صرف اس نے کفر کیا، صرف کفر کیا، نہیں ہنسیے نہیں، میں اس لیے اس کو پکڑ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ جو اس کے علاوہ کچھ اور اس سے بڑا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر شرک، اور کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ زنا، چوری، ڈکیتی، شراب پینا وغیرہ، ہے قتل کرنا، کیا یہ سب بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں؟ سود کھانا، اس سے بڑا گناہ ہے کفر، شرک سب سے بڑا، اور کفر سیم ہے۔ کفر اور شرک دونوں ایک درجے کا ہے یا اونچا نیچا ہے تھوڑا سا؟ 9-10 10 ٹھیک ہے۔ جی، اصل میں جو نتیجہ اللہ نے مشرکین کا ذکر کیا ہے وہی نتیجہ کفار کا بھی ذکر کیا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة وغیرہ، آپ اس طرح کی آیتیں دیکھیں گے تو کفر کرنے والوں کا جو انجام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، وہی حال مشرکین کا بھی ہے۔ خیر، تو اس میں ہم لوگ نہ پڑھیں، صرف اس پر آئیں کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو شرک و کفر ہے، وہ شرک و کفر ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو نیکی ہے
توحید ہے. توحید والے کی آپ دلیل مشہور حدیث صحیح بخاری مسلم کی، الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلاها قول لا اعلاها قول لا الہ الا اللہ. سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، توحید. سب سے بڑی اعلاها قول لا الہ الا اللہ، اس سے بڑی نیکی نہیں ہے. تو سب سے بڑی نیکی اسلام میں توحید ہے. اسی کا اپوزٹ شرک اور کفر ہے. ایک بات اور کہ دنیا میں خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ایمان ہیں. خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب نماز پڑھیں وہ کیا ہے؟ ایمان. روزہ رکھیں وہ کیا ہے؟ ایمان. اور سچ بات بولیں وہ بھی ایمان. اور ابھی آپ ماشاءاللہ لکھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایمان. تو جتنے بھی اچھے اور بھلے کام، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق و کردار سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، اس کا نام کیا ہوگا؟ ایک لفظ میں اس کا نام ایمان ہے. جیسے کہ اس روایت میں پیش کیا گیا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. یہ بھی ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے کمتر درجے کا ایمان یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ہٹا دیے. اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان ہے. کسی غریب کا بھلا ہو جائے آپ کے کسی کام سے، وہ بھی ایمان ہی ہے. مسکرا کے مل لیے وہ بھی ایمان ہے. گویا کہ نیکی ایک درجے کی نہیں ہے، اس کے بے شمار درجے ہیں، بے شمار درجے اور مرتبے ہیں. اس کے اپوزٹ میں جائیں، نیکی کے اپوزٹ کیا ہے؟ برائی، شر. شر کے بھی ایسے ہی درجات ہیں. یہ نہیں کہ وہ ایک درجے کا صرف ہے، صرف ایک درجے کا وہ نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی بہت ساری کیٹیگریوں میں بٹا ہوا ہے. تو کسی ایک کا ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا. مختلف کیٹیگری کے ہیں تو مختلف اس کے احکام ہیں. سب سے خطرناک اس میں جو درجہ ہے وہ شرک و کفر کا ہے. باقی جتنے بھی درجے ہیں سب اس کے نیچے کے ہیں. تو ایک طرف تو ایمان ہے، تو دوسری طرف شریعت نے جو نام لیا ہوا ہے وہ کفر کا نام لیا ہے. یہ ایمان کی سب شاخیں ہیں اور یہ سب کفر کی شاخیں ہیں. یہ ایمان کی شاخیں ہیں اور یہ سب کفر کی شاخیں ہیں. اس کو ذہن میں بٹھانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب تک کہ آپ اس دروازے سے اندر نہیں آئیں گے، باقی جتنے بھی نیکیوں کے کام آپ کریں، آپ کے اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اس دروازے سے آپ کو اندر آنا ہوگا تو پھر باقی نیکیوں کا اعتبار ہوگا، ورنہ اعتبار اس کا نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ پہلے اختیار کر لیا جائے. اس کے بعد کی جو نیکیاں ہیں، جو اچھے اور بھلے کام ہیں، انہیں اپنایا جائے. اللہ رب العالمین اس کا اعتبار کرے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور اگر اس کے بڑے کو اختیار کر لیے تو جو کچھ بھی کریں گے وہ سب اکارت اور بیکار جائیں گے. اس کے علاوہ کا کریں گے تو اس کا بھی اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اعتبار کر لے گا، اور چاہے گا تو اس کی جو کمی ہوگی سزا دے گا. معاف نہیں کرے گا اگر تو سزا دے دے گا. تو اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں. جن اقوام نے اس بات کو ذہن میں نہیں رکھا وہ لوگ مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے. کسی نے کہا کہ اگر شراب پیا تو اس نے کفر کیا، اب وہ دائرے اسلام میں نہیں رہا، اب وہ کافر ہو گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. کیونکہ کیا سمجھتا ہے وہ کہ گناہ کا کام کرنا ایمان کے خلاف ہے. تو جب اس نے ایمان کے خلاف یہ کام کیا تو ایمان اس کے پاس سے ختم ہو گیا اور کفر اس کی جگہ پہ آ گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہلاک و برباد ہو گیا.
اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں پچھلے ادوار میں بھی اور آج کے دور میں بھی لوگوں نے کی ہیں کہ انہوں نے کفر کی شاخوں کو نہیں تسلیم کیا اور ایمان کی شاخوں کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا، تو وہ بھٹک گئے۔ دونوں کی شاخوں کو ہمیں مان کر کے ہی آگے بڑھنا ہوگا تاکہ صحیح فیصلے تک ہم پہنچ سکیں۔ صحیح فیصلہ تب کر سکیں گے جب ہر ایک کی شاخوں کے درجے اور مرتبے ہم متعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ متعین کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔